باب ما جاء فی الاذان باللیل، رات کے وقت اذان دینا۔ اس باب میں 3 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلال سحری کے وقت اذان دیتے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے، مگر دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم اذان رات کو دیتے تھے تہجد کے لیے، اور حضرت بلال اذان دیتے تھے صلاۃ فجر کے لیے۔ تو ان 2 روایتین میں تعارض ہے۔ معارف السنن نے تطبیق یہ کی ہے کہ پہلے معمول تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تہجد کی اذان دیتے تھے اور حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے، لیکن بعد میں حضرت بلال نابینا ہو چکے تھے تو اس کو طلوع فجر کا علم نہیں ہوتا تھا، تو حضور نے تبادلہ کیا، بلال کو رات میں منتقل کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو صلاۃ فجر کے لیے منتقل کیا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ عبداللہ رات اذان دیتے تھے اور بلال صبح کی اذان دیتے تھے، لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی تبدیل فرمائی اور بلال کو رات کی اذان دے دی اور عبداللہ کو دن کی اذان دے دی، اس لیے یہ روایت میں تعارض نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 4 نمازوں میں قبل از وقت اذان دینا بالاتفاق حرام ہے، لیکن فجر کی اذان قبل طلوع الفجر دینی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے، اور امام صاحب کے نزدیک اذان فجر طلوع فجر سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس مسئلہ میں امام ترمذی امام صاحب کا رد کرتا ہے کہ دیکھو یہاں اذان فجر ہے اور طلوع فجر سی دی جاتی تھی پہلے ہی۔ اچھا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کے لیے اذان ہے یا نہیں ہے؟ تو ائمہ ثلاث اور ہمارے صاحبین کہتے ہیں تہجد کے لیے اذان ہے سحری کے وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اذان نہیں ہے، اذان دی جاتی ہے نماز بجماعت کے لیے، اور تہجد نفل ہے، نفل میں جماعت نہیں ہے، تو اذان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ائمہ ثلاث اور صاحبین روایت باب سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں رات کو تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ معارف نے جواب دیا یہ صرف رمضان میں ہوتا تھا کہ رات کو اذان دی جاتی تھی سحری کے لیے، اٹھانے کے لیے کہ لوگ اٹھ کر سحری کریں، اور دوسری اذان دی جاتی تھی صلاۃ فجر کے لیے۔ تو یہ صرف رمضان میں سحری کے لیے اذان دی جاتی تھی، اس کو معمول بنانا درست نہیں۔ یہ 3 مسائل اس کے اندر ہے۔ باب ما جاء فی الاذان باللیل، ایک تعارض والی روایت، دوسرا یہ کہ اذان فجر قبل الفجر جائز ہے یا نہیں، تیسرا یہ کہ تہجد کے لیے اذان جائز ہے یا نہیں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابي ان نبی علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا بلال یؤذن، اذان دیتا ہے بلیل، رات کے وقت، فکلوا واشربوا، تم کھانا پینا بند نہ کرو، کھاؤ پیو، حتیٰ کہ تم سنو اذان ابن ام مکتوم کی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بلال کی اذان رات کو ہے اور عبداللہ کی اذان صبح کو ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ عبداللہ رات کو دیتے تھے اور بلال صبح دیتے تھے۔ اس کا جواب معارف السنن نے دیا ہے کہ پہلی ڈیوٹی تو وہی تھی کہ بلال صبح کی اذان دیتے تھے، عبداللہ رات کو دیتے تھے، لیکن بعد میں یہ ڈیوٹی اس لیے تبدیل ہو گئی کہ حضرت بلال کی بینائی چلی گئی۔ دوسرا مسئلہ کہ بلال اذان دیتے تھے رات کو، معلومات تہجد کے لیے اذان ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تہجد کے لیے نہیں بلکہ یہ سحری کے لیے ہے کہ لوگ سحری کے لیے اٹھے، دلیل یہ ہے کہ کلو اشربو، رات کو کون کھاتا پیتا ہے؟ معلوم ہے یہ صرف رمضان کے ساتھ مختص۔
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وابي ذر وسمرة. قال ابو عيسى حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. اختلاف کیا اہل علم نے اذان باللیل میں، تو بعض اہل علم نے کہا اذا اذن المؤذن باللیل، اگر صبح کی نماز کے لیے مؤذن رات کو اذان دے دے نو اجزاہ، یہ کافی ہے. ولا يعيد، او اعادہ اذان کا نہیں کرے گا. یہ قول مالک ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق کا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں اذا اذن باللیل اعادہ، جب رات کو اذان دیا جائے اعادہ کرے گا. اور اس کے ساتھ قول کرتے ہیں سفیان ثوری، اور نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالان، کہ بلال اذن بلیل فامرہ النبی علیہ السلام ان ینادی. اچھا، فامرہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر کیا ان ینادی ان العبد نام، کہ بندہ یعنی بلال سو چکا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے رات کو اذان دی، لہذا تم کھاؤ اور پیو. یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ اگر رات کے وقت اذان دینی صلاۃ فجر کے لیے کافی ہوتا تو حضور منادی نہ کرا تھا کہ ان العبد نام، کہ بلال سو گیا تھا. ٹھیک ہے. قال ابو عيسى هذا حدیث غیر محفوظ صحیح ما روى عبید اللہ ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ان نبی علیہ السلام قال ان بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ بلال رات کو اذان دیتے تھے اور ابن ام مکتوم دن کو دیتے تھے. یہ ڈیوٹی بدل ہونے کے بعد. وروا عبد العزیز بن ابی روات عن نافع ان مؤذنا لعمر، حضرت عمر کے مؤذن نے اذن بلیل، رات کو اذان دی. فامرہ عمر، تو عمر نے حکم دیا ان یعید الاذان. یہ امام صاحب کی دلیل ہے کہ صلاۃ فجر کے لیے قبل طلوع الفجر اذان دینی جائز نہیں ہے، اور اگر دے دی تو اعادہ کرنا پڑے گا. لیکن امام ترمذی اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ لأنہ یہ حدیث نافع عن عمر سے منقطع ہے، بیچ میں راوی حذف ہے. شیخ حماد ابن سلمہ نے اراد حاضر الحدیث، اور صحیح روایت عبداللہ ابن عمر کی ہے، وغیر واحد عن نافع کی ہے، عن ابن عمر والزہری عن سالم عن ابن عمر ان نبی علیہ السلام قال ان بلالا یؤذن بلیل. قال ابو عيسى ولو كان حدیث حماد صحیحا، اگر حماد کی حدیث صحیح ہوتی لوٹانے کا تو لم يكن لهذا الحدیث معنی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اذان دیتا ہے رات کو. فانما امرهم فيما يستقبل، حضور نے یہاں حکم دیا مستقبل کے بارے میں. ان بلالا یؤذن فعل مضارع ہے، یعنی اذان دیتا رہے گا رات کو. معلوم ہوا کہ اس صلاۃ فجر کے لیے رات کا اذان دینا جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اذن بلیل شہری کے لیے، نہ کہ صلاۃ فجر کے لیے. اچھا جی. باب ما جاء فی کراہیت الخروج من المسجد بعد الاذان، مسجد میں اذان ہو گئی اس کے لیے نکلنا. اس میں معرف السنن نے استثناء کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نے مسجد میں اذان سنی اور یہ کسی اور مسجد کا مؤذن ہے تو یہ جا سکتا ہے، کسی اور مسجد کا امام ہے تو یہ جا سکتا ہے. امام و مؤذن اور مسجد کا نہیں ہے لیکن یہ نکلتا ہے اور پھر ارادہ ہے واپس آنے کا تو یہ بھی جا سکتا ہے. یہ کراہت اس آدمی کے لیے ہے کہ نہ دوسری مسجد کا مؤذن ہے، نہ امام ہے، نہ واپس آنے کا ارادہ ہے، بس مستقل جا رہا ہے، اس کے لیے جانا کیا ہے؟ مکروہ. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں اذان ہو جائے اور ایک آدمی مسجد میں موجود ہو تو اس کے لیے نکلنا ممنوع ہے، لیکن ان 3 شرائط کے ساتھ کہ کسی مسجد کا مؤذن نہ ہو، امام نہ ہو اور واپس آنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اس آدمی کے لیے یہ مکروہ ہے. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هريره عن ابراهيم ابن مهاجر عن ابي شاسا قال خرج نکلا ایک آدمی مسجد نبوی سے بعد ما اذن فيه بالعصر، بعد اس کی کہ مسجد میں اذان دی جا چکی تھی عصر کی. تو ابو ہریرہ نے فرمایا اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آدمی نہ مؤذن تھا، نہ امام تھا، نہ واپس آنے کا اس کا ارادہ تھا.
قال ابو عیسیٰ وفی الباب، اسی باب میں کہ خروج مسجد سے بعد اذان مکروہ ہے، عن عثمان حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح، وعلی هذا العمل عند اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدهم کہ اللہ یخرج احد، نہ نکلی کوئی شخص مسجد سے اذان کے بعد الا من عذر، مگر عذر سے۔ اچھا جی، وہ عذر یہ ہے ان یکون علی غیر وضوءنا، کہ اس کا وضو نہیں ہے، وضو کے لیے گیا ہے، او امر لا بد منہ، یا امام اور مؤذن ہے اس وہاں جانے سے لابدی ہے۔ ویروى عن ابراہیم النخعی انه قال یخرج ما لم یأخذ المؤذن فی الاقامہ، اذان کے بعد نکل سکتا ہے جب تک تکبیر شروع نہ ہو، تکبیر کے بعد مکروہ ہے۔ قال ابو عیسیٰ وهذا عندنا لمن له عذر فی الخروج، اور ابو شعثہ کا نام سلیم ابن اسود ہے، اور یہ والد ہے اشعث ابن ابی شعثہ کا۔ باب ما جاء فی الاذان فی السفر، جس طرح حضر میں جماعت کے لیے اذان ہے تو سفر میں بھی اذان موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سفر میں اذان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اذان کا مقصد ہے کہ غائبین کو بلاؤ، اور سفر میں تمام ساتھی اکٹھے ہیں، اس لیے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک جس طرح اذان ضروری ہے جماعت کے لیے حضر میں، تو اسی طرح ضروری ہے سفر میں بھی۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن عویرث قال قدمت، میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انا میں وابن عمی لی اور میرے چچا زاد بھائی، وقال لنا، حضور نے ہم دونوں سے فرمایا، اذا سافرتما، جب تم سفر کرتے ہو، فاذنا، یہ استدلال ہے، اذان دو، واقیما، اور تکبیر پڑھو، ولیؤمکما اکبرکما، اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کرے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، عمل اس پر عند اکثر اہل العلم اختار الاذان فی السفر، اور بعض نے کہا تجزل اقامت کافی ہے، اذان تو علامن ان لوگوں پر ہے یرید ان یجمع الناس، کہ لوگوں کو جمع کریے، امام شافعی کا مذہب ہے، لیکن قول اول اصح ہے کہ اذان ہے، وبہ یقول احمد و اسحاق۔ باب ما جاء فی فضل الاذان، اذان کی بڑی فضیلت ہے، جب آپ اذان دیتے ہیں تو آپ کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک شجر، حجر، مدر، حیوانات آپ کی ایمان کی گواہی قیامت کے دن دیں گے۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابو تمیلہ ابو حمزہ عن جابر عن مجاہد عن ابن عباس ان نبی علیہ السلام قال من اذن 7 سنین، جو 7 سال تک اذان دے گے، محتسبا، تنخواہ سے نہیں، بنیت ثواب، کتبت لہو براءۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاویہ وانس وابی ہریرہ وابی سعید، حدیث ابن عباس کے حدیث غریب۔ ابو تمیلہ کا نام یحییٰ ابن واضح ہے، ابو حمزہ سکری کا نام محمد ابن میمون ہے، جابر ابن یزید جعفی ضعفوہ، محدثین نے اس کو ضعیف کیا ہے، ترکہ، اور چھوڑا ہے اس کی روایت کو یحییٰ ابن سعید عبد الرحمن ابن مہدی نے۔ باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے، اسی سے احناف نے مسئلہ نکالا کہ جب امام ضامن ہے تو امام کی پیچھے قرات نہ پڑھو، کفیل جو وہ بنا وہ جانے اور قرات جانے۔ الامام ضامن، اسی سے امام صاحب نے مسئلہ نکالا کہ اگر امام متنفل ہو تو مقتدی مفترض نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ نفل کم ہے اور کم کفیل نہیں بن سکتا اقوا کا، تو مفترض کا اقتداء متنفل کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، او ان الامام ضامن، اس سے احناف نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ امام نے ظہر کی نماز نیت کی ہے اور مقتدی عصر کی قضا نفل نیت کرتا ہے، یا کل ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہم جنس نہیں ہے تو کفالت کیسی ہے؟ غیر مقلد تینوں مسائل کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرات بھی کرو، وہ کہتے ہیں متنفل کے پیچھے اقتداء بھی کرو، وہ کہتے ہیں کہ امام کا فرض ایک ہو مقتدی کا دوسرا ہو، وہ بھی جائز ہے۔ اور مؤذن وقت کا امین ہے کہ وقت کے اندر اذان دے دیں۔
حدثنا ابو الاحوص وابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ضامن ہے اور مؤذن مؤتمن امین ہے، یا اللہ ہدایت دو ائمہ کو، یا اللہ مغفرت کرو مؤذنین کو۔ قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عائشہ وسہل بن سعد وعقبۃ بن عامر، حدیث ابو ہریرہ رواہ سفیان الثوری وحفص بن غیاث وغیر واحد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام، وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام، وروى نافع بن سلیمان عن محمد بن ابی صالح عن ابی عن عائشہ عن النبی علیہ السلام هذا الحديث۔ قال ابو عیسیٰ سمعت ابا زرع يقول حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ اصح من حدیث ابی صالح عن عائشہ۔ قال ابو عیسیٰ وسمعت محمد، میں نے امام بخاری سے سنا فرماتے تھے حدیث ابی صالح عن عائشہ یہ اصح ہے، اور وہ ذکر عن علی ابن مدینی انہ لم یثبت، کہ ثابت نہیں ہے حدیث ابی صالح کا عن ابی ہریرہ، یعنی ابو صالح کے دو استاد، ایک ابو ہریرہ اور ایک عائشہ۔ بعض کہتے ہیں ابو ہریرہ سے حدیث صحیح ہے، بعض کہتے ہیں عائشہ سے صحیح ہے، اولا حدیث ابی صالح عن عائشہ یہ صحیح نہیں ہے۔ باب ما یقول اذا اذن المؤذن، مؤذن جو کلمات پڑھتا ہے سامع وہی پڑھے، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت سامع لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سنتے ہو اذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اس سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مستثنیٰ ہے، وہاں لا حول پڑھنا پڑتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح، وهكذا روى معمر وغیر واحد عن الزهري مثل حدیث مالک، وروى عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري هذا الحديث سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام۔ باب ما جاء فی کراہیته۔